السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج اتوار 28 جنوری ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے بہت ہی خاص ہے، ماضی کے دریچوں کو لے کر، یعنی کہ رپورٹر کی ڈائری۔ پچھلے اتوار کو ہمارا پروگرام جو تھا وہ اینڈ ہوا تھا خود شعیب خان کی چالاکیوں پر، ان کی عیاریوں پر اور ان کی مکاریوں کے ساتھ ساتھ ان کی یار ماری پر۔ کس طرح سے جو ہے مجھے میرے اپنوں نے جو ہے وہ موت کے منہ میں جو ہے وہ ایک طریقے سے دکھیل دیا تھا، خود کو انہوں نے بری الزما قرار دیا۔ ہمارے پارٹنر جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے شعیب خان کے پاس جا کر اپنی جان بخشی کرواتے رہے اور انہیں اس بات کا یقین دلاتے رہے، ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہ مائی باپ، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ آپ کے خلاف جتنے بھی اسکینڈل آ رہے ہیں، مارننگ اسپیشل میں جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے حنیف دوامی جو ہے وہ ان کی اپنی پیدا کردہ ہے، وہ کہیں سے لاتے ہیں، یہ سب ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ کسی حد تک ان کا کہنا درست تھا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی اسکینڈل کے لیے، اس قسم کی خبروں کے لیے اور اتنے بڑے ڈان کا جو ہے کراچی میں رہ کر مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایسے صحافی کا، کسی ایسے میڈیا پرسن کا ہی یہ حوصلہ ہو سکتا ہے جس کے پاس چیتے جیسا، شیر جیسا دل ہو۔ اور یقیناً اس وقت ہمارے پاس جو ہے چیتے اور شیر جیسا دل تھا، کیونکہ ہم شیرنی کا دودھ جو ہے وہ اس وقت پینے کے عادی تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 30 سال کیسے گزارے، یعنی کہ مجھے نہ صبح کا پتہ ہوتا نہ شام کا۔ زندگی یوں ہی میری 30 سال میں نے گزار دیے۔ انہی 30 برسوں میں نہ جانے کتنے دفعہ میرے پہ اٹیک ہوئے، کتنی بار موت نے مجھے چھوا، کتنی دفعہ موت نے مجھے دھکیلا، کتنی دفعہ جو ہے دشمنوں نے مجھے موت کے منہ میں پھینکنے کی، دھکیلنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر کہوں گا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ بہرحال ہمارے جو پارٹنر تھے، ہمارے جو ایڈیٹر تھے، انہوں نے اپنے طور پر وہی کیا جو کہ ایک ڈرا ہوا، ایک سہما ہوا شخص کرتا ہے، کیونکہ اس وقت کراچی کی جو صورتحال تھی وہ بہت خراب تھی، غیر یقینی کیفیت تھی۔ سر شام جو ہے وہ بازار سنسان پڑ جاتے تھے، یعنی کہ کچھ نہیں تھا، رونقیں مان پڑ چکی تھی، ہر طرف موت کا سا ایک سناٹا تھا، اور کسی کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ جو گھر سے نکلا ہے واپس گھر آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ اس قسم کے فضا میں، اس قسم کے ماحول میں جہاں بارود کی فضا جو ہے وہ بن چکی تھی، بارود کی بو جو ہے وہ آکسیجن میں جو ہے وہ لوگ لینے پر جو ہے مجبور تھے، یہ صورتحال تھی اس وقت کی روشنیوں کے شہر کراچی کی، جہاں پر جو ہے میں تن تنہا جو ہے انڈر ورلڈ کے ڈان کو جو ہے وہ للکار رہا تھا۔ خیر، میرے پر بھی بڑا پریشر بھی پڑا دوستوں کی طرف سے، اور خود شعیب خان نے جو ہے وہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار انہوں نے جو ہے پیغامات بھجوائے کہ بھی تم بھی آ کر ہم سے مل لو، ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے تمہارے دوسرے پارٹنر جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے مل چکے، تو تمہیں آنے میں کیا پریشانی ہے، تم کیوں نہیں آنا چاہتے ہو۔ اس قسم کے جب پیغامات ان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے، پہلے تو میں نے ان کو ٹالتا رہا کہ نہیں میں نہیں۔ میرا ایک دوست ہے رتی لال، سٹی کوٹ سے ان کا تعلق ہے، بہت پرانے پیشکار تھے، بہت پرانے اچھے بھلے انسان ہیں، وہ اس وقت رابطے میں تھے خود شعیب خان کے، تو ان کی جانب سے بھی یہ پیغام آیا کہ بھئی خان صاحب سے ملاقات کر لیں، جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ بھی فیضیاب ہو جاؤ، اگر فیضیاب نہیں بھی ہونا ہے تو تعلقات بہتر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس قسم کے پیغامات جو ہے وہ مجھے پہنچائے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بھی اچھی طریقے سے فہم و ادراک تھا کہ یہ جو شخص جس کا نام شعیب خان ہے، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، انتہائی ناقابل یقین، انتہائی ناقابل بھروسہ ہے، یعنی اس پر جو اعتماد کرے گا وہ اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں کھدوانے کا باعث بنے گا، یہ مجھے معلوم تھا۔ اور بولو اس کی مثال تھی، ابراہیم عرف بولو،
اور بہت سارے دوستوں کو جو ہے یہ اس طریقے سے راستے سے ہٹا چکا ہے۔ وہ بہادر نہیں تھا، دلیر نہیں تھا، جرأت مند نہیں تھا، چالاک بھی تھا، لومڑی کی طرح سے عیار اور مکار بھی تھا۔ بہرحال جب میں نے یہ طے کر لیا کہ اس سے ملاقات ایک کرنا ہے، ملاقات نہ کرنے کا مقصد ہے کہ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں کہ میں بزدل ہوں، میں سہما ہوا ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، لیکن میں کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں، گوشت پوست کا بنا ہوا تھا۔ کوئی میرے پیچھے گارڈ نہیں تھے، نہ کوئی ایسی کوئی نہیں تھی، میں نہ کوئی بندوق لے کے میں گھومنے والا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہتا میں گھوما کرتا تھا، سر شام کسی بھی، کبھی راڈو کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا، تو کبھی میں بابو کے پاس پہنچ جایا کرتا سولہ بازار میں، کبھی کورنگی میں چلا جایا کرتا تھا۔ میرے مختلف قسم کے ٹھکانے تھے، کہیں نہ کہیں میری جو ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی جو ہے میری جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا اس وقت۔ بہرحال جب طے میں نے کر لیا کہ اب اس سے ملنا ہے، نہ ملنے سے جو ہے میری جو ہے وہ سبکی ہو رہی ہے، میری بے عزتی ہو رہی ہے، اور میں ایک طریقے سے اپنی بزدلی کا جو ہے اعتراف کر رہا ہوں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ طے کیا ہے کہ جاؤں گا ہر حال میں، لیکن میرے ساتھ 2 اپنے دوستوں کو لے جاؤں گا جو کہ میرے بھی دوست ہیں اور خود شعیب خان کی بھی دوست ہیں۔ لہٰذا وہ دوست یقیناً جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے غداری نہیں کریں گے، وفاداری کریں گے۔ تو کافی سوچ کے بعد جو ہے پھر میں نے میرا جو دوست تھا امان اللہ نیازی کو ٹیلی فون کر کے میں نے انہیں آمادہ کیا۔ اس نے کہا بالکل آپ جب کہیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ دوسرا جو تھا جاوید احمد چتاری، ایڈوکیٹ ہیں، جو کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ ہیں اور الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں کلفٹن کے علاقے سے قومی اسمبلی کی۔ ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بالکل بھائی آپ جب کہیں گے میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ طے یہ ہوا کہ جی ہم جمعہ کو ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اچھا صورتحال اس وقت یہ تھی کہ میری بیوی بچی کینیڈا میں تھے، میں کراچی میں اکیلے تھا۔ بہت سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جا تو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ خیر کرے وہاں سے واپس زندہ لوٹتا بھی ہوں کہ نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا کہ ایک ان کے دفتر میں انہوں نے نیچے ایک چیتا جو ہے وہ پال رکھا ہے۔ بعض اپنے مخالفین کو جو ان سے ملنے جاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ کوئی بٹن دباتے ہیں، سامنے بیٹھا ہوا کرسی پہ بندہ جو ہے فلموں کی طرح نیچے گرتا ہے اور بعد میں وہ اس بھوکے چیتے کی خوراک بن جاتا ہے، جس کی چیخوں کی پکار بھی کوئی نہیں سنتا اور ہڈیاں اس کی بعد میں پھینکوا دی جاتی ہے۔ یہ تمام صورتحال کا مجھے علم تھا، یہی وجہ ہے کہ میں اپنے ساتھ جاوید چتاری اور خود امان اللہ نیازی مرحوم کو جو ہے میں لے کر گیا۔ ملاقات کرنے گئے، لیکن ہماری ملاقات کرنے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں اور انہیں اطلاع ملتی ہے کہ حنیف دوامی اکیلے نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ امان اللہ نیازی بھی آئے ہیں اور جاوید احمد چتاری بھی آئے، تو یقیناً جو بھی ان کا پلان تھا میرے کو ٹکانے لگانے کا، وہ پلان جو ہے وائنڈ اپ کر دیا انہوں نے۔ اس پلان پر عمل نہیں کیا اور خود بھی مجھ سے اس موقع پہ انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ وہ ایسی ملاقات کر کے جو ہے وہ اپنی دہشت کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا بغیر کسی ایک دوسرے کو دیکھے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ہم واپس وہاں سے چل دیے، جس کے بعد پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور معاملات جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کا پلان اپنی جگہ پر ایگزسٹ کر رہا تھا، کہیں نہ کہیں ان کو موقع ملتا تو مجھے وہ ٹکانے لگا دیتے، لیکن میری قسمت اچھی تھی اور ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ کورٹ سے اپنی ضمانت کی منسوخی کے بعد جو ہے وہ پکڑے گئے۔ اب ناظرین یہاں پر میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ رحمان ڈکیت نے کیوں ان پر ملیر سٹی کے علاقے میں جو ہے ملیر کوٹ سے آتے ہوئے ان پر کیوں حملہ کیا تھا۔ وہ حملہ ان کو نہ تو ہلاک کرنے کی غرض سے کیا گیا تھا، نہ ہی انہیں زخمی کرنے کی غرض سے کیا تھا۔ 1.5 لاکھ روپے 1.5 کروڑ کی ان کو سپاری دی گئی تھی منظر عباس کی جانب سے، کیونکہ منظر عباس ہی کا جو بندہ تھا ابراہیم بولو جو ہے وہ غائب تھا،
جو کہ قاصد بن کر جو ہے منظر عباس کی طرف سے شعیب کے پاس بھجوایا گیا تھا، ان سے اپنے ان 5 کروڑ کی واپسی کے لیے، جو 5 کروڑ کا ٹوکن انہیں بینکاک میں چھوٹا رانجن کو ہلاک کرنے کے غرض سے دیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ کام نہیں ہوا تھا، وہ کام زاہد کو سونپا گیا تھا، زاہد وہ کام نہیں کر سکا، جس کے بعد جو ہے ان سے رقم کی واپسی کا مطالبہ تھا، اور وقت رقم کی واپسی کے مطالبے کے دوران ہی جب بولو ان کے پاس گئے تھے تو وہ وہاں سے غائب ہو گئے، جس کے بعد رحمان ڈکیت کو جو ہے خود منظر کی جانب سے، عباس کی جانب سے انہیں یہ ٹاسک دیا گیا، یہ سپاری دی گئی کہ بھی آپ جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی سے جو ہے وہ انہیں اغوا کر کے لائیں، اور ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ کہاں ہے، کیا نام ہے، ابراہیم رف بولو۔ تو وہ اصل میں ان کو اغوا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن خود رحمان ڈکیت کو موقع نہ مل سکا، رینجر آ گئی، پولیس آ گئی، تو اس کے بعد رحمان ڈکیت کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ تو یہ تو صورتحال تھی شعیب خان کی۔ اب یہ بھی ایک ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے کہ شعیب خان کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ 2 کے نام آتے ہیں، یا تو چودھری اسلم نے یا پھر امان اللہ نیازی نے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ امان اللہ نیازی کا اس واقعے کے بعد اس کا مارے جانا، پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یقیناً ان کے مارے جانے میں جو ہے وہ اس وقت جیل میں قید، اور اب اس وقت پھانسی پانے والا جو ہے سہولت مرزا کا ہاتھ تھا، کہ سہولت مرزا سے انہوں نے سہولتیں جو ہے وہ جیل میں واپس لے لی تھی، جس کے بعد انہوں نے جیل میں ہی انہیں دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اصل میں یہ ایک ٹریپ ہوا تھا، یعنی کہ دونوں کام جو ہے وہ امان اللہ نیازی سے کروائے گئے تھے، شعیب خان کو زہر کا انجیکشن دینے کا، اور اس کے بعد اس راز کو فاش ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ امان اللہ نیازی کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں چودھری اسلم کی۔ ہمارا موضوع تھا چودھری اسلم شہید بمقابلہ غازی۔ کیوں میں کہتا ہوں کہ غازی جو ہے وہ شہید پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے، راؤ انوار کا جو ہے قبلہ انہوں نے اپنا چینج نہیں کیا، ایک ہی قبلہ انہوں نے رکھا۔ اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ جو منظر عباس ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ اب اطلاع ملی کہ انہوں نے جو ہے بعد میں ابراہیم عرف بولو کی بیوہ سے کہتے ہیں انہوں نے شادی کر لی ہے۔ یہ خود منظر عباس بہت اچھے انسان ہیں، ان کا تعلق کیا ہے، کیا کرتے ہیں الگ ہے، لیکن بحیثیت انسان بہت اچھے ہیں، گجرات کے رہنے والے ہیں، محب الوطن ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب بات ہم کر رہے تھے چودھری اسلم کی۔ پچھلے کسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ اچھا چودھری اسلم نے جب ہاتھ ملایا اس وقت کے وزیر داخلہ سے، یہ میں اب نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے اپنے جو دوست تھے نا، انہوں نے اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا کہ چودھری نے بہت غلط کام کیا ہے، یہ یو ٹرن جو انہوں نے لیا ہے، یہ یو ٹرن جو ہے وہ انہوں نے ایک طریقے سے اپنی موت سے خود سمجھوتا کر لیا ہے۔ ایک طریقے سے یہ سمجھوتا کچھ اس طریقے کا ہے کہ انہوں نے جو یہ ہاتھ ملایا دوستی کا، یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی قبر خود کھدوا دی، جو بعد میں حالات اور واقعات نے ثابت بھی کر دی۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں، خود ان کے اپنے دوست کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے پہلے جو ہے چودھری نے جتنے بھی کام کیے تھے، جو ان کا نام تھا ان کا، جو جاوید ہیڈ کانسٹیبل نے ایک سنچری مکمل کر لی تھی پولیس مقابلوں کی میں گل بہار کے علاقے سے، تو وہ ایک جو ان کا کام تھا جو جس پر وہ سینہ چھوڑا کرتے تھے، حالانکہ کام ان کا نہیں تھا، کام سارا جاوید ہیڈ کانسٹیبل کا تھا، جو بعد میں خود انہی دہشت گردوں کا دہشت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک جاوید تھا، دوسرا سجاد حیدر وہ خاموش مجاہد ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ صرف کر دی اس پولیس فورس کے لیے، اپنی پوری زندگی انہوں نے جو ہے وہ سائی کی طرح سے چودھری اسلم کے ساتھ رہے، ان کے تمام قانونی معاملات میں ان کی معاونت کرتے رہے، ان کے مشیر رہے، اتنے زیادہ وہ مگن رہے اس جدوجہد میں کہ انہوں نے اپنا گھر تک نہیں بسایا، شادی تک نہیں کی۔ آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنے بڑے
کارناموں کے باوجود ان سے جو ہے محکمے نے منہ پھیر لیا ہے، بالکل اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ سجاد حیدر، خیر جب ہاتھ ملا ہی دیا کس نے، چودھری محمد اسلم نے، تو انہی کے رفقا نے کہا کہ یہ ثابت کر دیا ہے چودھری نے کہ پہلے وہ کسی اور کے لیے قتل کیا کرتا تھا، اب ان کے لیے قتل کرے گا، یعنی کہ ایک طریقے سے اپنے اوپر اجرتی قاتل ہونے کا لیبل لگا دیا اس صوبائی وزیر داخلہ سے ہاتھ ملانے کی شکل میں۔ یہ ان کے رفقا کا کہنا ہے، لیکن بعد میں حالات اور واقعات نے یہ تمام چیزیں ثابت کر دی۔ اب یہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ چودھری اسلم جو ہے ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ جن قوتوں نے انہیں تراشا تھا، جن قوتوں نے ایک ایسے چودھری اسلم کو کہ جسے کوئی جانتا نہیں تھا، اسے زمین سے اٹھا کے آسمان پر پہنچا دیا تھا، شہرت کی بلندیوں پر، اور کراچی کیا، سندھ پولیس کیا، پاکستان پولیس کا سب سے دلیر ترین افسر اسے ظاہر کر دیا تھا، تمام جتنے بھی میڈل ہیں تمام میڈلوں سے انہیں نوازا گیا تھا۔ جب انہی لوگوں سے انہوں نے پھر آنکھیں پھیرنا شروع کر دی صرف اس صوبائی وزیر داخلہ سے ہاتھ ملانے کے بعد، ظاہر ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بنانا جانتے ہیں وہ بگاڑنا بھی جانتے ہیں، وہی سب کچھ ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید کی پر جو بم کا حملہ ہوا تھا کارساز پر، اس کے ملزموں تک جو ہے وہ پہنچ چکے تھے، ان کے ملزموں کو وہ کسی بھی وقت گرفتار کر سکتے تھے۔ کون تھے اس کے ملزم؟ جاسم بلوچ اور قاری ظفر، ان تک یہ پہنچ چکے تھے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں وہی ہے جن کے لیے خود چودھری اسلم شہید کام کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی خوفناک قسم کی معلومات ہے۔ سجاد حیدر گمنامی میں چلے گئے ہیں، انہیں بلا دیا گیا ہے، ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کارساز کا جب بم دھماکہ ہوا تھا وہاں پر کون سا اس وقت کا ایس پی گلشن جو ہے جو کہ ڈیوٹی پر تھا، اور انہوں نے 4 بندوں کو پکڑنے کے بعد کیوں چھوڑا تھا؟ وہ 4 بندے کون تھے؟ کس نے ان سے چھڑوایا تھا؟ کیا ان میں یہ جاسم بلوچ اور یہ قاری ظفر شامل تھے؟ یہ سارے جو ہے وہ جواب طلب سوالات ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ بظاہر جو ہے وہ ان کے شہادت کا الزام یا شہادت کا مقدمہ جن لوگوں کے خلاف درج کیا گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہے یا نہیں، لیکن کہانی کو گما دیا گیا، ایک معمہ اس سے بنا دیا گیا ہے۔ راجہ عمر خطاب سی ٹی ڈی کے روح رواں سب کچھ جانتے ہیں، راؤ انوار سب کچھ جانتے ہیں، لیکن خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ خاموشی میں ہی ان کی اپنی سلامتی جو ہے وہ مضمر ہے۔ لیکن یہ تو ابھی سلسلہ چلے گا چودھری اسلم کا۔ ہم بات کرتے ہیں طارق جمیل کی۔ طارق جمیل کے بارے میں پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا ڈی آئی جی طارق جمیل خود بہت پریکٹیکل، بہت ایکٹیو اور بہت ذہین دوراندیش پولیس افسر تھے کراچی کے، ہر دل عزیز تھے۔ تمام تر خامیاں کے باوجود وہ اپنے کام سے جو ہے وہ ہمیشہ انصاف کیا کرتے تھے۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کس طریقے سے شعیب خان کو جیل پہنچایا جا رہا ہے، فون پہ فون کیے جا رہے ہیں، کبھی ڈی ایس پی چودھری اسلم سے اور کبھی خود سجاد حیدر سے۔ انکوائری کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں تاکہ دونوں کے بیانوں میں تضاد ہے کہ نہیں، دونوں ایک گاڑی میں ہیں، اسی میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں خود موصوف شعیب خان۔ شعیب خان سے اس وقت کے آئی جی کے بھی مراسم تھے،
شعیب خان سے اس وقت کے ڈی آئی جی کے بھی مراسم تھے، شعیب خان سے بہت سے لوگوں کے مراسم تھے، اور خود سب سے بڑھ کر منور سہروردی جو ہے وہ ان کی ہمیشہ فیور کیا کرتے تھے، آؤٹ آف وے اس کی حمایت کرتے تھے۔ ایوان میں، بلاول ہاؤس میں، کسی بھی سرکاری میٹنگ میں جب بھی ان کے خلاف کچھ کرنے کا فیصلہ ہوتا تو اس وقت منور سہروردی جو ہے ان کی حمایت کرتے تھے۔ لیکن بعد میں پتہ نہیں کیوں شعیب خان نے ہی انہیں جو ہے وہ راستے سے ہٹایا۔ علی رضا ایک انسپکٹر ہے جو بہت ہی اعتماد کا بندہ تھا خود شعیب خان کا۔ علی رضا کے ذریعے بھی شعیب خان نے بہت سارے شکار کیے ہیں، پولیس والوں کے بھی اور کچھ دوسروں کے بھی۔ شعیب خان کے ساتھ خود علی رضا کے بڑے ہی گہرے تعلقات تھے، مراسم تھے، اور ایک طریقے سے وہ کسٹمر لایا کرتے تھے مختلف کاروباری حضرات کو جن کے پیسے پھنسے ہوتے تھے، شعیب خان کے حوالے کر کے ان کے پیسے دلوا کے شعیب خان کا حصہ ان کو دلوا دیا جاتا تھا۔ یہ تھا ان کا سلسلہ۔ ہم بات کر رہے ہیں خود طارق جمیل کی۔ طارق جمیل سے میرے بھی بڑے اچھے مراسم تھے، خود اجمل میو کی وجہ سے۔ اجمل میو ہمارے دوست تھے، اجمل میو کو دیکھا میں نے خود دہلی کالونی میں، پی این ٹی کالونی میں، سعودی سفارت خانے کے باہر جو ہے وہ ویزا فارم جو ہے وہ بیچتے ہوئے۔ بہت ہی شروع کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی شروع کی، جب وہ اجمل خان تھے، اجمل میو نہیں تھے، جب اجمل خان کے تعلقات صرف تھانے کے اسپیشل سٹاف سے ہوا کرتے تھے یا بہت زیادہ ہیڈ ماڈل سے ہوا کرتے تھے، ایس ایچ او تک بھی ان کی رسائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر کیسا کاسا پلٹا کہ وہ اجمل خان سے اجمل میو بن گئے، بہت بڑے ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ بنا دیے گئے کس طریقے سے، اور پھر کس طریقے سے تعلقات ان کے بڑھتے 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 جو ہے وہ طارق جمیل، آفتاب نبی، فاروق اعوان اور شاہ نواز، اور کراچی کا کون سا ایس ایچ او ہوگا جس سے ان کے مراسم نہیں تھے۔ اس وقت کے آفتاب نبی کے ساتھ گاڑی میں گھوما کرتے تھے رات کے وقت، اور ایک ایک دن میں جو ہے 20 پولیس والوں کے ایس ایچ او کے آرڈر کروایا کرتے تھے، بلا کسی رشوت کے، بلا کسی پیسوں کے، صرف اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے اور اپنی پی آر بنوانے کے لیے۔ بہرحال اجمل میو کے توسط سے میری بھی تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے، گہرے ہو گئے تھے خود طارق جمیل سے اور آفتاب نبی سے۔ ایک دن طارق جمیل سے میں نے کہا کہ بھئی یہ فلانا جو ڈی ایس پی ہے یہ آپ کی کرپشن کا چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے۔ اتنا میرا کہنا تھا کہ وہ مسکرا گئے۔ اصل بات، اب آج ایک بات اور میں کرتا چلوں، اس وقت جو ہے مجھے بہت سارے پی ایس پی افسروں کو انتہائی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کچھ پی ایس پی افسران تھے، کوئی ڈی ایم جی گروپ کے افسران تھے۔ یہ جو بڑے افسران ہوتے ہیں نا، یہ صبح سے شام تک جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک جو ہے غلط سلط کام کرتے ہیں، کچھ سرکار کے لیے غلط کام کرتے ہیں، کچھ اپنی ذات کے لیے غلط کام کرتے ہیں، کچھ اپنے احباب کے لیے غلط کام کرتے ہیں۔ دن بھر جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کرنے کے علاوہ اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے باوجود جو بھی لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، حالانکہ اندر سے وہ جانتے ہیں کہ یار یہ کیا ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، یہ اپنے کام کے لیے آیا، ہم کہاں تعریف کے قابل ہیں، کیونکہ ان کو اپنا اعمال نامہ ان کے نظروں کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں میں اپنے آنکھوں سے اس وقت دیکھا کرتا تھا۔ تو جب بھی میں کسی افسر کے سامنے ان کو آئینہ دکھایا کرتا تھا تو یہ افسران بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس میں خاص طور سے طارق جمیل شامل تھے، ایک سہیل دورانی ہوا کرتے تھے جو کہ ڈی آئی جی تھے، بعد میں پتہ نہیں کیا، ایک میر اکرام لک ہوا کرتے تھے۔ جب بھی میں نے ان کو کہا اس قسم کی تو وہ مسکرایا کرتے تھے کہ چلو کوئی تو ہے یار جو ہمیں ہمارے منہ پہ ایک صحیح بات تو کہتا ہے، کیونکہ ان کے کان ترس جاتے تھے کہ ان سے ایسی بات کرے، وہ کوئی ان سے یہ کہنے کی جرت اور ہمت نہیں کیا کرتا تھا۔ یہی سوچ کے پھر ایک دن میں نے سوچا کہ بھئی یار ان کا کیا ضمیر مر چکا ہے،
سارا دن یہ غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے غلط قسم کے آرڈر کرتے ہیں، صرف اپنی تجوریاں برتے ہیں، کوئی کسی عوام کا کوئی کام ان کا نہیں ہوتا ہے سوائے اپنی ذات کے کوئی اور کام نہیں کرتے۔ پھر بھی جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہمیں برا بلا نہیں کہتا، کوئی ہمیں آئینہ نہیں دکھا رہا ہے۔ پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ حنیف دوامی ان کے لیے آپ ضمیر بن جائے، ان کے لیے آپ آئینہ بن جاؤ اور انہیں ان کا گناہ آلود چہرہ دکھاؤ، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ میرا اہم تھا، یہ میرا مشن تھا، یہ میرا مقصد تھا۔ اسی مقصد کے تحت میں نے اس وقت رپورٹر کی ڈائری جو ہے لکھنا شروع کر دی تھی۔ رپورٹر کی ڈائری میں اس وقت تلاش کر رہا ہوں، میرے کباڑ میں جو ہے کہیں ادھر ادھر ہو چکی، جیسے میرے ہاتھ لگے گی تو میرا خیال ہے، بلکہ مجھے بہت سارے ویورز کی طرف سے جو ہے میسیجز آ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس رپورٹرز کی ڈائری جو کہ اس وقت کی تھی اسے بھی آپ اسکرین پر دکھانا شروع کر دیں، یا ان کی قسطیں جو ہے وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ مجھ پر اب ایک طریقے سے فرمائش آئی ہے، اور میں کوشش کروں کہ وہ ڈائری میرے ہاتھ لگے تو میں جوں کتوں جو ہے وہ میں ہر بار جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب میں نے ڈائری لکھنا شروع کر دی تو اس وقت ایک کوہرام مچ گیا، اتنا بڑا کوہرام مچ گیا کہ اس وقت کے سب سے ایک مزور ایس ایس پی تھے فلک خورشید، پہلے ساؤتھ میں تھے پھر ایسٹ چلے گئے۔ میرے ایک مرحوم دوست تھے ڈی ایس پی خورشید عالم، ایک دن مجھے انہوں نے بلایا بھی کہ کدھر ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا، ادھر آ جاؤ میرے پاس فوراً۔ جب میں چلا گیا تو وہ کہہ رہے بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ میں کہا کیا ہوا؟ وہ ڈی ایس پی رسالہ تھے۔ تو چاہتا کیا ہے؟ تمہیں زندگی پیاری ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہوا کیا بھائی؟ ابھی میٹنگ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں میں تمہارے ایس ایس پی ساؤتھ کی، اور انہوں نے جو ہے دہائی دی ہے تمہارے لیے، تم جو خبریں چلاتے ہو، جو تم رپورٹر کی ڈائری لکھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تم آنکھ سے کھیل رہے ہو۔ میں نے کہا ہوا کیا بھائی، بات کرو کھول کے۔ کہنے لگے بھائی کہ میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ کوئی ہے تم میں سے ایسا جیدار سچو، کوئی ہے تم میں سے اتنا غیرت مند دلیر جو اپنے ایس ایس پی کی بے عزتی کا باعث بننے والے اس 2 ٹکے کے رپورٹر کی ٹانگیں توڑ دے، گولی مار دے، اس کو زخمی کر دے، اس کے ہاتھ منہ توڑ دے، کوئی ہے تم میں سے؟ کہتا ہے تو یہ تو شکر ہوا کہ تمام کے تمام ایس ایچ او سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا ایس ایس پی سے کہ سر چھوڑ دیں، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں، وہ تو پاگل ہے، آپ کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں پاگل نہیں، میں تو سیدھا کر دوں گا، میں ایس ایس پی ہوں۔ اور خیر بعد میں معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن مجھے خورشید عالم نے کہا کہ بھی خدا کے واسطے پوری کراچی میں جہاں چاہے کچھ کرو، لیکن اس کو مت چھیڑو، یہ بالکل بچہ ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ماموں جو ہے وہ کور کمانڈر ہے۔ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو تو میں تھوڑی سی اپنی پالیسی چینج کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی پالیسی اس وقت تھوڑی سی تبدیل کر دی۔ اسد جہانگیر جو ہے وہ ڈی آئی جی تھے اس وقت، اکثر وہ ان کو فلکی کے نام سے پکارتے تھے کہ فلکی کچھ خیال رکھو، کیونکہ انہوں نے بھی حد کر دی تھی۔ وحید ان کا ایک پہلے پی ایس ہوتا، پھر وحید کی جڑیں کاٹ کر ان کی جگہ پر جو ہے مرحوم مرتضیٰ اعوان آ گئے تھے۔ خیر تو ایسٹ میں وہ تھے یہاں پر کیا نام ہے کلفٹن میں ہمارے دوست تھے فلک فاروق اعوان، ایس ایچ او ہوا کرتے تھے۔ اطلاع ملی کہ وحید نے مخبری کر دی کہ بھئی یہ جو ہے طور خان کو انہوں نے پکڑا ہے اور جوڑ توڑ چل رہا ہے۔ اب غصہ آ گیا ایس ایس پی صاحب کو، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً پہنچ گئے کلفٹن تھانے۔ اب ان کی بھی سی آئی ڈی بڑی زیادہ تھی، مؤثر تھی، کس کی، ایس ایچ او کلفٹن کی، فاروق اعوان کی، انہوں نے فوراً ہی اس کو چلتا کر دیا، بگا دیا اس کو۔ خیر ان کو نہیں ملا وہاں پر، میں بھی اتفاق سے وہاں پر موجود تھا تھانے میں۔ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے، میں سمجھوں گا کہ میں آج اس تھانے پر نہیں آیا، لیکن اپنی خیر مناؤ، بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی رہے گی، یہ کہہ کر جو ہے فلک خورشید چلے گئے۔ جس کے بعد پھر میں نے ہی انہیں مشورہ دیا کہ بھئی یہاں سے ٹرانسفر کروا دو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ بعد میں جو ہے وہ فاروق اعوان نے جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ نیو ٹاؤن تھانے میں کرا دیا۔ ان کا ایک
ہیڈ کانسٹیبل تھا عرفان، اس کے لیے پھر مجھ سے کہا بھی کہ ان کو آپ فریئر تھانے کا آپ ہیڈ مونر لگا دیں، اتنی مہربانی کریں، آپ کے تعلقات جو ہے وہ فلک خورشید سے اچھے ہو گئے، میرے اچھے ہو گئے تعلقات، اس کے بعد اچھے ہو گئے تھے۔ میں پر گیا ان کے پاس، میں نے کہا بھئی یہ پرچی ہے، ان کی آپ پوسٹنگ کریں۔ وہ پوسٹنگ انہوں نے کروا دی، تو وہ آرڈر کی کاپی جب لائے میرے پاس وحید، تو کہنے لگے کہ بھئی یہ 30,000 کا چیک میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے کہا بھئی یہ چیک ہوگا آپ کے لیے، میں پیسے لے کے پوسٹنگ نہیں کرتا ہوں، میں نے تو کسی کی فرمائش پر یہ میں پوسٹنگ میں نے کروائی ہے۔ بہرحال ان کی میں نے پوسٹنگ کروا دی تھی عرفان کی، یہ مجھے ابھی یاد آیا۔ بہرحال طارق جمیل دلیر پولیس افسروں میں تھے، کبھی انہوں نے بیچ میں کسی کو نہیں رکھا، معاملات ڈائریکٹ کیا کرتے تھے۔ ایس ایچ او سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، ڈی ایس پی سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، کسی کو گواہ نہیں بنایا کرتے تھے، ڈائریکٹ بھئی آپ سے ملاقات کرنی کی۔ وہ ڈی ایس پی جس کی میں نے بات کی تھی، ہمارے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں نے صرف دوستی میں ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ جس طریقے سے پیسے لے رہے ہو، تو وہ فلانا ڈی ایس پی جو ہے وہ آپ کی کرپشن کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے۔ بعد میں بجائے کہ وہ اس کی کچھ اصلاح کرواتے، کچھ چینجنگ کرتے، انہوں نے وہی ساری بات جو ہے اس ڈی ایس پی سے کہہ دی۔ اس کے بعد وہ ڈی ایس پی میرا اچھا خاصا دوست تھا، وہ پھر مجھ سے دوریاں پیدا ہو گئی اور دوریاں بڑھتی ہی چلی گیا۔ لیکن اس ڈی ایس پی کے تعلقات جو ہے خود فاروق اوان نے ہی میرے سے کروائے تھے۔ فاروق اوان سے جو ہے کراچی پولیس میں میرے سب سے پہلے اور سب سے پرانے اور سب سے گہرے تعلقات جو ہے وہ فاروق اوان سے تھے، انتہائی بے لوث۔ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کبھی میں نے ان سے کوئی ایک ڈیلا وصول کیا ہو، کبھی کوئی کام بھی میرا نہیں خیال ہے کہ میں ان سے کام میں نے کبھی کہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں گرفتار ہوا تو میں نے اپنی مدد کے لیے انہیں جو ہے وحید کا بھائی آیا تھا میرے سے ملنے کے لیے جو سارجنٹ، ان کو میں نے سگریٹ کی ڈبی کے پیچھے لکھ کے بھیجا کہ بھی میری کوئی ہیلپ کریں، تو وہ پھر آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، اور جس کے بعد جو ہے وہ اسد اشرف ملک ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اگر یہ فاروق اوان نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا، تو وہ کب کا اسے کھا چکا ہوتا۔ اتنا اس وقت تعصب کی آگ میں جو ہے وہ جل رہے تھے اسد اشرف ملک۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں ان کا ممنون ہوں، ان کا مشکور ہوں کہ اگر وہ میرے خلاف اتنے مقدمے درج نہ کرتے تو میں آج اس 7 سمندر پار میں نہ ہوتا۔ بہرحال زندگی ماضی کہتا ہے نا کہ عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ مجھ پر بہت دفعہ حملے ہوئے، تنظیموں نے مجھ پر حملے کیے، مجھے اغوا کیا گیا، گرو مندر کے قریب میری گاڑی موٹر سائیکل مجھ سے چھین لی، جب میر اکرام جو ہے وہاں کے ایس ایس پی تھے۔ کوئی ہیلپ نہیں کی میر اکرام نے، کوئی مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ان کے چنگل سے، ورنہ وہ اس وقت بھی مجھے مار دیتے۔ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جب مرزا مجید ایک ایس ایچ او ہوا کرتے تھے، جس کا ایک میں نے کام کیا تھا قتل کیس میں، قتل کیس میں پھنس رہے تھے۔ امانت جاوید مرزا ایس ایچ او اورنگی تھے، یہ بنارس چوکی کے انچارج تھے، کسی بندے کو پکڑ کے لائے تھے اور اس کو باہر کمبے سے انہوں نے باندھ دیا، کمبے میں کرنٹ آ گیا، اس سے اس کی ہلاکت ہو گئی اور علاقہ سراپا احتجاج ہو گیا اور جلوس نکلنا شروع ہو گیا، ان کے خلاف مقدمہ قتل تک پہنچا۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میرے گھر آئے کہ خدا کے واسطے امانت جاوید مرزا سے مجھے بچاؤ، امانت جاوید مجھے ٹانگ دے گا قتل کیس میں، وہ تمہارے علاوہ کسی کی نہیں سنتا ہے۔ اس پہ بھی کوئی شک نہیں تھا کہ امانت جاوید مرزا کراچی پولیس کے شیرلاک ہومز جیسے جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں جیسے افسروں کی طرح سے ان کی بھی شہرت تھی، ان کی بھی حیثیت تھی کہ ان کے قلم کے نیچے آنے والا جو ہے بچ نہیں پاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خود آئی جی جو تھے رانا، انہوں نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے آصف زرداری کے مقدمات میں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن امانت جاوید مرزا نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ بہت سارے ابھی میٹر ہیں، بہت سارے واقعات ہیں
فلق خورشید کا واقعہ بیان کروں گا، اور مرتضیٰ آوان والا واقعہ بھی ابھی آئے گا اگلے پروگرام میں اتوار میں، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں کیا ہوا تھا۔ یہ سارے بہت سارے واقعات ہیں۔ حفیظ قادری کا ہمارے کسی ویور نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں بھی آپ کچھ کہیں، تو حفیظ قادری جو ہے بڑے زندہ دل پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ وہ افسران تھے کہ جو کراچی سے ان کا تعلق تھا، لیکن تعصبات سے یہ بالکل پاک تھے۔ یہ آپ کے ستار شیخ صاحب، محبوب بھیا، مخدوم حیات مرحوم، اور یہ آپ کے حفیظ قادری لالو کیت کے رہنے والے تھے، گڑھ میں تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو ہے تعصبیت کی اینک کا تو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ میرٹ پر کام کیا، رواداری سے انہوں نے سب کچھ کیا۔ نورا مالشیا کا کیس ان کے پاس تھا، نورا کون تھا؟ یہ حفیظ قادری کی بات کروں، جب انسپکٹر تھے سی آئی اے میں، نورا کا قتل کیس ان کے پاس تھا، جو کہ مالشیا تھا۔ کس کا؟ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا۔ یعنی اتنی اہم کیس کی تفتیش انہوں نے کی تھی۔ کیا تھا اس پر بھی پھر آگے چل کر ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، ماضی کے دریچوں سے یا پھر رپورٹر کی ڈائری۔ شعیب خان کے کارنامے آپ نے دیکھ لیے کہ کیسے یار مار تھا اور یار ماری کے نظریے ہو گیا، مقافات عمل کا شکار ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔